الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى إلى آخر الآية صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، میرے نوجوان ساتھیوں، سورہ علق یہ وہ سورت ہے جس کی ابتدائی 5 آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک، یہ وہ آیتیں ہیں کہ جہاں سے نزول وحی کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلی یہ آیتیں نازل ہوئی ہے۔ اس پر تمام امت کا اور تمام ائمہ مفسرین کا اجماع ہے، اتفاق ہے۔ اس سورت کا پہلا مضمون کہ وحی کا جب نزول ہوا تو ابتدائی کیفیت کیا تھی، ابتدائی حالت کیا تھی، اس کو بیان کیا گیا۔ اور ایک دوسرا مضمون ارأیت الذی ینہا سے بیان کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت انسان پر جس قدر انعامات کی بارش برساتا ہے، انسان ہے کہ اسی قدر سرکشی میں، نافرمانی میں حد سے بڑھتا ہی جاتا ہے، اضافہ ہی کرتا رہتا ہے۔ اور ابو جہل اور اس کی ٹیم خاص طور پہ مشرکین مکہ میں ان کی جو سرکشی تھی، تاریخی شقاوت، اس کا تذکرہ اس قرآن پاک کی صورت میں کیا گیا ہے کہ ابو جہل کو یہ تک برداشت نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں آ کر اللہ کی عبادت کرے، لہذا ایک روز تو اس نے لمٹ کروس کرتے ہوئے، تمام حدود کو پار کرتے ہوئے، اس نے غلاظتوں کا، نجاستوں کا انبار اور اسی طرح ذبح شدہ اونٹ کا وہ بوجھ جو گوبر سے، نجاستوں سے بھرا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر لا کر رکھ دیا، اور وہ اور اس کے ساتھی خوب کہا مار کر ہنسنے لگے اس بےہودگی پر۔ تو اللہ نے آگے چل کر ان کے عذاب کا اور وعید کا تذکرہ کیا ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے یہ بدبختی کی ہے، یہ بےہودگی والا عمل کیا ہے، قیامت میں اس کو بھگتنے والے ہیں، فرشتے ان کو پکڑ پکڑ کر لے جائیں گے اور جہنم رسید کریں گے اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں گے۔
اور یہ تو آخرت کا عذاب ہے، بعد میں پیش آنا ہے، لیکن دنیا میں اللہ نے غزوہ بدر کے موقع پر ان سارے مجرموں کو اللہ نے اپنا قہر دکھایا، اپنے عذاب کا منظر ان کو دکھایا ہے کہ سب کے سب مارے گئے۔ ابو جہل کا سر قلم کیا، ابو جہل زخمی ہوا، اس کا سر قلم کرنے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے اس ابو جہل کا سر قلم کر کے اس کے کان میں رسی ڈال کر اس کو گھسیٹتے ہوئے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا، اور اللہ کے نبی نے حرم مکہ میں جن جن بدبختوں کے لیے بد دعا فرمائی تھی سب اس جنگ میں مارے گئے، اور سب کو بدر کے کنویں کے اندر ان کی نعشوں کو اور مردار کو ڈال دیا گیا۔ اور حضور وہاں تشریف لے گئے اور سب کو خطاب کر کے فرمایا تھا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، کیا تم نے اپنے رب کا وعدہ جو اللہ نے تم سے کیا تھا پورا پورا پا لیا؟ قالوا ما وجدنا وعدنا ربنا حقا، یہ آیت ہے کہ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو پورا پورا پا لیا۔ خیر، یہ اس صورت کا میں نے مختصر مضمون آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ہم آیت در آیت اس صورت کو سمجھیں گے۔ بہت زبردست صورت ہے، اس کے مضامین کافی عمدہ ہے، غور سے اس کو سنیں۔ پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے کائنات کو پیدا کیا۔ وحی کے سلسلے میں ابتدائی آثار جو ظاہر ہوئے ہیں اور وحی کا سلسلہ اللہ کے نبی پر شروع ہوا، اس کے تعلق سے ماں عائشہ کی حدیث آپ کو سناؤں کہ کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی جب اللہ کے نبی پر سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا اس طور پر ہوئی کہ آپ کو خواب میں مبارک اور سچے سچے خواب دکھائی دینے لگے، اور ایسے خواب کہ صبح صادق کی روشنی کی طرح، صبح جب طلوع ہوتی ہے تو کتنی روشنی ہوتی ہے اس کی طرح وہ خواب سچے ہو کر ظاہر ہوتے۔ رات کو جو خواب دیکھا ہوتا وہ حقیقت میں صبح کی روشنی کی طرح نمودار ہوتا، ظاہر ہوتا۔ پہلے تو خواب آئے اللہ کے نبی کو، پھر اللہ کے نبی کے دل میں خلوت نشینی کی رغبت پیدا ہوئی کہ بس مجھے تنہائی اختیار کر لینی ہے، خلوت اختیار کر لینی ہے اور اللہ کی بس عبادت کرنی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی غار حرا میں تشریف لے گئے اور وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ چند راتیں چند دن گزرتی، اللہ کے نبی آتے گھر، توشہ لے جاتے، پھر اللہ کے نبی کچھ دنوں تک یہی عمل کرتے، پھر آتے۔ اس طرح کا یہ سلسلہ جاری تھا۔ فرمایا کہ یہی غار حرا میں اللہ کے نبی پر حق ظاہر ہوا۔ کیا حق تھا؟ فرشتہ آیا انسان کی شکل میں، حضرت جبرائیل آئے غالباً، اور آ کر فرمایا اقرا، پڑھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں ایسا نہیں ہوں کہ پڑھ سکوں، میں تو امی ہوں، کیا پڑھوں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو بھیجا اور بہت سخت دبایا، اور ایسا دبایا کہ تکلیف اس کی برداشت نہیں ہو سکتی تھی۔ پھر چھوڑا، پھر فرمایا اقرا، پڑھو۔ اللہ کے نبی نے وہی جواب دیا ما انا بقاری۔ پھر دبوچا، پھر چھوڑا، تیسری مرتبہ بھی یہ کہا، اور پھر فرمایا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آیتیں پڑھی۔ یہ ان آیتوں کے بعد اور اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی پر کپ کپی طاری ہو گئی، لرزہ طاری ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور کہا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔
لہذا کمبل اور چادر اڑائی گئی. کچھ دیر کے بعد جب تھوڑا سکون ہوا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ غار حرا کا واقعہ بیان کیا، اور بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہوا، مجھے تو اپنی جان کا ڈر ہوا وحی کی ہیبت سے، وحی کی عظمت سے، اور فرشتے کی یہ حالت دیکھ کر میں تو گھبرا گیا، مجھے تو موت کا ڈر ہوا، اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوا. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ تو ایسے ہیں، آپ میں تو ایسے کمالات ہیں، ایسے اوصاف ہیں کہ آپ سچ بولتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، ناداروں کا بوجھ اٹھاتے ہو، اور کمزوروں کو آپ کما کر کھانا کھلاتے ہو اور صلہ رحمی کرتے ہو، اور جب کوئی پریشان حال ہوتا ہے تو آپ ان کی مدد کرتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو. آپ کے اندر اللہ نے یہ اوصاف رکھے ہیں، یہ کمالات رکھے ہیں، اور جس کے اندر یہ کمالات اور اوصاف ہو، حق جل مجدہ خداوند قدوس اس کو ناکام نہیں فرمائیں گے، اس کو شرمندہ نہیں فرمائیں گے. اس طرح تسلی دینے کے بعد اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی. وہ اس وقت کے سماوی مذہب نصرانیت میں داخل ہو چکے تھے، بت پرستی وغیرہ سے اکتا کر. ان کے پاس لے گئی اور قصہ اور ماجرا سنایا تو انہوں نے کہا کہ ھذا الناموس الذی انزل اللہ علی موسیٰ، یہ تو وہ ناموس ہے جو اللہ نے موسیٰ پر نازل فرمایا تھا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نبوت اور رسالت کی تصدیق کی کہ بھئی یہ انسان کوئی معمولی انسان نہیں ہے، یہ تو پیغمبر ہے، یہ تو الگ طرح کا انسان ہے. اس طرح انہوں نے تصدیق کی اور یہ تمنا ظاہر کی کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم نکالے گی، اگر میں اس وقت زندہ ہوں تو میں آپ کی موافقت میں بڑی ہمت کے ساتھ اور بڑی طاقت کے ساتھ آپ کی مدد کرتا. خیر یہ واقعہ ہو گیا. حضرت خدیجہ نے تسلی دی، ورقہ ابن نوفل نے اپنے انداز میں تسلی دی. اس کے بعد ایک عرصے تک راجح قول کے مطابق 3.25 سال تک کوئی وحی نہیں آئی، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اس کے بعد جب وحی آئی تو یا ایھا المدثر قم فانذر، اللہ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت کے فرائض انجام دینے پر مامور کیا گیا اور تبلیغ و دعوت کا حکم دیا گیا کہ اب آپ اپنا کام کریے، کھڑے ہوئیے اور ڈرائیے. خیر یہ پس منظر ہے، یہ وحی کی ابتدائی آثار آپ کے سامنے بیان کیے گئے. اب آیت مبارکہ کو آیت در آیت سمجھیے اور سمجھتے جائیے اور اپنے دلوں کو قرآن کی آیتوں سے منور کیجیے، قرآن کے احکام سے اپنے دلوں کو جلا بخشیے. اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کی برکت سے جس نے کائنات کو پیدا کیا. اللہ کے نبی نے یہ جواب دیا تھا کہ میں تو امی ہوں. اللہ نے قرآن میں وحی کے سلسلے کا آغاز ہی اس سے فرما دیا کہ پڑھو، اور آپ جو پڑھیں گے، آپ جو قرات کریں گے، یہ آپ اپنی صلاحیت کے بل بوتے پر اور اپنی قدرت کے بل بوتے پر تھوڑی نہ کریں گے. آپ اپنے رب کے نام کی مدد سے پڑھنا شروع تو کیجئے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے. اور وہ رب کیسا ہے؟ اللہ نے اوصاف بیان کیے کہ وہ اللہ ایسا ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، انسانیت کو پیدا کیا. ایک چیز جس کا وجود ہی نہیں تھا عدم سے وجود بخشا. تو جو اللہ عدم سے وجود بخشنے پر قادر ہے تو کیا وہ اللہ جیتے جانتے انسان کو جس کے اندر حس و حواس ہے اور جو انسان سمجھ بوجھ رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے، اس انسان کو اللہ وہ قرات کی صلاحیت دے دے، پڑھنے کی صفت کے ساتھ، قرات کی صفت کے ساتھ متصف کر دے، تو اس اللہ کے لیے یہ کوئی بعید بات نہیں ہے. اللہ نے فرمایا، پھر آگے فرمایا خلق الانسان من علق. وہ اللہ کیسا ہے؟ اللہ کی صفت خالقیت کا کمال دیکھیے. اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا. انسان ایک ناپاک منی کا قطرہ تھا،
اللہ نے پھر اس کو جمع ہوا خون بنایا اور تغیرات کرتے 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 خوشنما انسان اللہ نے بنا دیا۔ تو بتایا کہ جو اللہ جمے ہوئے خون سے خوشنما انسان کو بنا سکتے ہیں تو کیا اس اللہ کے لیے یہ بات بعید ہے کہ ایک انسان زندہ بینا بصیر اس انسان کو اللہ صفت قراءت کے ساتھ متصف کر دے، پڑھنے والا بنا دے، اللہ کہے پڑھیے اور وہ پڑھ نہ پائے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ پھر انسان یہ سوچ سکتا تھا کہ بھئی یہ صفت کیسے حاصل ہو جائے گی؟ تو اللہ نے آگے فرمایا اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کرم والا ہے۔ بھئی آپ کا رب بڑا کرم والا ہے، آپ میں یہ شک اور شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی کیسے یہ صفت مجھے حاصل ہوگی، کیسے یہ میں بار نبوت کا بوجھ برداشت، بار نبوت مجھ سے برداشت ہو پائے گا، کیسے میں اتنا عظیم کام کروں گا۔ یہ شک اور شبے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے رب کی طرف دیکھیے، آپ کا رب بڑا کرم والا ہے، وہ غیبی مدد فرمائے گا اور وہی اللہ آپ سے کام لے گا۔ فرمایا الذی علم بالقلم، کوئی انسان یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ کس طرح یہ صفت مجھے حاصل ہوگی، تو اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ یہ بات بیان فرمانے کے بعد اسی طرح علم الانسان ما لم یعلم کے ذریعے کہ انسان کو اللہ نے وہ تعلیم دی ہے جس کو وہ جانتا ہی نہیں تھا، جس سے وہ ناواقف تھا۔ تو جو اللہ قلم کے ذریعے سے ایک دنیا سے اور ایک قرن سے دوسرے قرن تک، ایک دور سے دوسرے دور تک قلم کے ذریعے سے اپنے علوم کو منتقل کر سکتا ہے، انسان کو کچھ سکھا سکتا ہے، تو کیا وہ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، کسی فرشتے کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آسمانی علوم اور لوح محفوظ کے علوم منتقل نہیں کر سکتا ہے؟ ضرور بھی ضرور کر سکتا ہے، اور اللہ نے یہ کر کے دکھایا۔ آگے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، اسی طرح کہ انسان کیا جانتا تھا، ناواقف تھا، جاہل تھا، اللہ نے قلم کے ذریعے سے ایک دور سے دوسرے دور تک، ایک گروہ سے دوسرے گروہ تک صدیاں کی صدیاں بیت گئی، لیکن آج انسان ان ساری چیزوں سے واقف ہے جس کو پہلے وہ نہیں پتہ تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بات پر قادر ہے کہ بالواسطہ یا بلا واسطہ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے یا پھر اللہ ڈائریکٹ اللہ کے نبی کے دل میں وحی اتارے، کوئی بات ڈالے، شریعت کے احکام بتائیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم ہو، امی ہونے کے باوجود وہ قاری ہو اور شریعت اور امت محمدیہ کے رہبر بنے، تو یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے بلکہ پاسبل ہے۔ اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ یہ مضمون ختم ہوا، پھر اس کے بعد دوسرا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، یقیناً انسان سرکشی کرتا ہے، انسان اللہ کے انعامات کو بھول جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ وہ جب اپنے قریب مال کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ بھئی میں تو استغنا، بے نیاز ہو گیا، مجھے کسی کی کیا پرواہ، میرے پاس تو سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، مجھے کسی سے کیا ڈر، مجھے کسی کا کیوں ماننا، کسی کے حکم کی تعمیل میں کیوں کروں۔ الرآہ استغنا، وہ بھول جاتا ہے ان الی ربک الرجعی، یقیناً آپ کے رب کی طرف لوٹنا ہے، جس پروردگار نے آپ کو پیدا کیا ہے، عدم سے وجود بخشا ہے، اس پروردگار کی طرف لوٹ کر بھی تو جانا ہے۔ اس وقت ساری نخرے نخوت اور یہ کبر، مال پر غرور، سب کچھ تمہارا ختم ہو جائے گا، اور یہ تمہاری سرکشی اس کی حقیقت کو تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ جس پر ہم ڈینگے مارتے تھے، جس مال دولت پر، اس کی حقیقت کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا چونکہ اللہ نے یہ ساری اپنی صفات بیان کی، صفت خالقیت، اور اسی طرح اپنے قدرت کے نمونے بیان کیے کہ اللہ کس قدر صفت خالقیت میں کامل ہے، کتنی قدرت کاملے والے ہیں، یہ بات جب انسان سنے، اس کو سمجھ میں آئے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کرے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے،
کرے، لیکن کچھ سرکش انسان ایسے ہوتے ہیں، کچھ بدبخت انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے باوجود بھی وہ کیا کرتے ہیں، خود تو اقرار نہیں کرتے، اللہ کو نہیں مانتے، خود تو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، الٹا دوسروں کو جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ان کی عبادت میں روڑا بنتے ہیں۔ فرمایا ارأیت الذی ینہا، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو، ابو جہل کو مراد ہے کہ جو روکتا ہے اللہ کے خاص بندے کو عبادت سے جبکہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ واقعہ ہم نے مختصر سنا کہ ابو جہل جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم مکہ میں عبادت کرنے جاتے تو ان کو روکتا۔ ایک آتا ہے کہ اس نے ایسا کہہ رکھا تھا کہ اگر اللہ کے نبی حرم مکہ کے قریب بھی دکھائی دیے عبادت کرتے ہوئے تو میں ان کی گردن کو رون ڈالوں گا، الیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ابو جہل یہ کام کرے تو فرشتے زمین پر آ جاوے اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ خیر، عبدا اذا صلی، تو جو بھی ہم نے مختصر سن رکھا کہ ابو جہل نے اور اس کی ٹیم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی بےہودگی والا معاملہ کیا، ناپاکی کو آپ کی پیٹھ مبارک پر رکھا گیا، اور پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا عذابات ان کے لیے طے کر رکھے، وہ آگے آ رہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی، غلطی کیا تھی بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کیا تھی؟ وہ آپ دیکھ نہیں رہے، مخاطب سے گئے، مخاطب کیا تو دیکھ نہیں رہا ہے؟ وہ ہدایت پر ہے، وہ خود اللہ کا مقرب بندہ، خاص بندہ ہدایت پر ہے، اللہ کی طرف سے اس کو راہ حق ملی ہے۔ او امر بالتقوی، اور وہ کر کیا رہے ہیں؟ تقوی ہی کی تو تعلیم دے رہے ہیں، اللہ سے ڈرنے کا ہی تو کہہ رہے ہیں، اللہ کے عذاب ہی سے تو ڈرا رہے ہیں۔ ارأیت ان کذب وتولی، حق تو یہ تھا کہ ہم اللہ کے نبی کی وہ موافقت کرتے، مان لیتے، لیکن مان بھی نہیں رہے، الٹا اللہ کی باتوں کو، اللہ کے نبی کی باتوں کو جھٹلا رہے ہیں اور منہ موڑ رہے ہیں۔ ارأیت ان کذب وتولی، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح جھٹلا رہے ہیں اور منہ موڑ رہے ہیں؟ پھر فرمایا کہ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ نافرمانیاں، یہ ناسپاسیاں، یہ منہ موڑنا، یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی طاقت دیکھ نہیں رہی ہے۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یہ ساری حرکتیں اللہ نے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کی نظر میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر باز نہیں آئے، فرما رہے کلا لئن لم ینتہی، اگر باز نہیں آئے لنصفعا بالناصیہ، تو ہم پیشانی کے بل ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر لائیں گے۔ کیسی پیشانی؟ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، جھوٹی اور گنہگار پیشانی کو فرشتے جو دوزخ کے فرشتے ہیں اور اللہ کے سپاہی ہیں اور اللہ کی طرف سے جو جلاد مقرر ہیں، وہ ان کو ان کی آخرت کی سزا بیان کی جا رہی ہے کہ ان کو گھسیٹ کر لائیں گے اور جہنم رسید کریں گے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اور یہ ابو جہل کو فخر تھا، اپنی جماعت پر ناز تھا کہ بھی ہماری پارٹی پاور کے اندر ہے، ہماری پارٹی تو سب سے بڑی پارٹی ہے، تو ان کو اپنی جماعت پر فخر تھا۔ تو اللہ فرما رہے بلا لو اپنی جماعت کو، اگر بچ سکتے ہو فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، چاہے تو بلا لیں اپنی جماعت کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، ہم بھی اپنے دوزخ کے فرشتوں کو، اپنے جلاد کو، اپنے سپاہی کو ہم بھی بلاتے ہیں، اور ان کے ساتھ پھر وہ آخرت میں جو بھی سزا کا معاملہ ہوگا ان کو جہنم رسید کریں گے، ٹکڑے ٹکڑے کریں گے۔ اور دنیا کی سزا میں اللہ نے دکھا دی کہ دنیا کے اندر ان کے ساتھ کیا ہوا۔ عبداللہ ابن مسعود نے ان کے کان میں رسی ڈال کر حضور کے سامنے لے گئے اور ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا، ان کو سب کو ختم کر دیا گیا، سب مارے گئے بدر کے موقع پر۔ اب آگے اللہ ہمیں ایک اہم اور ضروری نصیحت کر رہے ہیں، بات ختم ہونے جا رہی ہے۔ کلا لا تطعه واسجد واقترب، اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے فرما رہے ہیں، اور حضور کے واسطے سے ہمیں بھی تعلیم مل رہی ہے کہ ان لوگوں کی مالی وجاہت کو دیکھ کر، ان لوگوں کے مالی پاور کو دیکھ کر تم ان کے بہکاوے میں مت آ جانا، ان کی باتوں میں مت آ جانا، بلکہ اللہ کی عبادت کرتے رہنا، وسجد، سجدہ کرتے رہو، نماز مت چھوڑو، نماز مت چھوڑو، اللہ کی عبادت کو ان کی باتوں میں آ کر ترک مت کرو، وقترب، اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ سجدہ ہی ایک ایسی عبادت ہے، آتا ہے کہ سجدہ
میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں جا کر بتاتے ہیں کہ دعا مانگی جائے تو دعا بھی قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہے۔ اب آخر میں یہ بات کہ اگر آج کا درس قرآن ہم ختم کرتے ہیں، یہ سورت ہمیں بہت بڑا پیغام دیتی ہے۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ پڑھو پڑھو پڑھو، علم حاصل کرو، جاہل مت رہو، کسی بھی طریقے سے کوئی سی بھی ترتیب سے پڑھو، دین کا علم حاصل کرو۔ پڑھنے میں عزت ہے، پڑھے رہنے میں عزت نہیں ہے۔ پڑھنے میں کمال ہے، پڑھنے میں۔ اور فرماتے پہلی آیت اور آخری آیت کا ہم دونوں کو جمع کریں، اگر دنیا میں آخرت میں سرخ روئی چاہتے ہو، فوز و فلاح چاہتے ہو، تو کمال علمی پیدا کرو، علم حاصل کرو علماء سے اور مختلف تنظیموں سے ہم جڑ کے، کسی بھی جماعت دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑ کر بھی ہم علم کی روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے بچے ہیں تو ہم ان کو مدارس میں بھیجیں، مدارس میں جا کر وہ علم کی روشنی حاصل کریں، لیکن اپنے بچوں کو خود بھی علم حاصل کرو، بچوں کو بھی پڑھاؤ، کمال علمی پیدا ہو جائے۔ آخر میں اللہ نے فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کمال عملی بھی پیدا کرو۔ جب کمال علمی اور عمل میں بھی کمال آئے گا کہ اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ، اللہ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے سر توڑ کر اور مکمل طور پر اللہ کے حوالے ہو کر ہم عبادت میں مصروف ہو جائیں گے، تو ہم کو دنیا میں سرخ روئی ملے گی، فوز و فلاح ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ مجھے آئندہ مجلس میں انشاءاللہ سورہ 3 کی تفسیر کی جائے گی۔ اور یہ بات بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ سجدہ جو ہے فقہائے کرام نے اس سجدے پر سجدہ تلاوت کو واجب قرار دیا ہے۔ ہم نے آیت پڑھی نا کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب۔ اب اس مجلس میں کتنی ہی مرتبہ اس کا تذکرہ ہو، آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کے سنی ہے، لہذا سبھی حضرات سے گزارش ہے سجدہ یہ واجب ہے، ضرور بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم۔